اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ واقعہ ہے تاریخ کا کہ ایک ملک کی اکثریت علیحدہ ہو گئی اور وہ ایک دن علیحدہ نہیں ہوئی، ایک سیاسی عمل تھا۔ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز پاکستان کے عوام کے سامنے رکھی، الیکشن میں حصہ لیا، اور جب الیکشن میں کامیابی کے بعد ان کو حکومت نہ دی گئی تو انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ علیحدہ ہونے والے وہی لوگ تھے جو پاکستان بنانے والے تھے، جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے تاریخ کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ آج جو نوجوان ہیں وہ اس معاملے کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ جو 6 نکات عوامی لیگ کے تھے، میں بھی وہی دیکھ رہا تھا کہ کیا نکات تھے، تو ان میں سے 4.5 نکات ہم نے مکمل طور پہ اپنے آئین میں اور خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے امپلیمنٹ کر دیے ہیں۔ وہ آج پاکستان کے نظام کا حصہ ہیں، اور 1.5 نکات ایسے ہیں جس پر آج بھی پاکستان میں بحث جاری ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ تو یعنی کوئی ایسی انوکھی بات ان 6 نکات میں نہیں تھی، بلکہ وہ شاید اس وقت کے حالات سے بہت آگے کی بات عوامی لیگ کر رہی تھی۔ ہم نے غدار قرار دیا، جیلوں میں ڈالا، الیکشن میں جیتنے کے باوجود موقع نہ دیا، اور پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ تو میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ آج ضرورت ہے اس 1971 کے حالات کو 2021 کے حالات سے جوڑنے کی، کہ کیا آج اسی قسم کے حالات نہیں ہیں؟ کیا آج ہمیں اس وقت سے سبق حاصل نہیں کرنا؟ اور یہ بڑی ایک واضح حقیقت ہے کہ اگر ہم عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، اگر ہم ووٹ کی عزت نہیں دیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ شاہد خاقان عباسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین اس وقت MKM کے مرکز میں خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور جو آپ کا ایک براڈ ویژن ہے مہاجر سے لے کر کے متحدہ تک، ایک لمبا سفر تھا جو آپ نے بڑی کامیابی سے پورا کیا، اور ہم جو بنیادی طور کے اوپر عام لوگ اتحاد سے وابستہ رہے ہیں، اور ایک نئی الائنس کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے جس کو پاکستان قومی اتحاد کہتے ہیں۔ ہم آپ کی کاوشوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نہایت ادب کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں، جو اس ملک میں ضابطہ نہیں ہوتا، جو ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو آج تمام ادارے جو ہیں، آئینی ادارے ہیں، انتظامی ادارے ہیں، آج کوئی بھی آئین سے بالا نہیں ہو سکتا۔ سب کو آئین کو قبول کرنا ہوگا، اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا۔ یہی سبق سقوط ڈھاکہ کا ہے، یہی سبق مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ہے، یہی سبق سانحہ APS کا بھی ہے کہ جب تک نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی پر ہمیں آج سوچنا چاہیے، سوچ بچار کرنا ہوگا، اسی پر ہمیں آئین کو بالادست کرنا ہوگا اور پاکستان کو ترقی دینی ہوگی۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ایک واضح مثال ہے، آپ موازنہ کر لیں بنگلہ دیش کا اور پاکستان کے حالات کا، حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ جمہوریت کے بغیر ملک نہیں چلتے، آئین کے بغیر جمہوریت نہیں چلتی، ووٹ کی عزت کے بغیر، عوام کے رائے کے احترام کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ سبق ہے آج پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے، چاہے ہم نے وردی پہنی ہے، چاہے ہم نے سیاست میں قدم رکھا ہے، چاہے ہم عدلیہ کا حصہ ہیں، چاہے ہم میڈیا کا حصہ ہیں،
چاہے ہم کاروبار کا حصہ ہیں، ہم سب کو آئین کے ماتحت ہو کر کام کرنا پڑے گا، ورنہ آج حالات آپ دیکھ لیں، دنیا ترقی کر رہی ہے اور پاکستان زوال پذیر ہے۔ دنیا کے عوام خوشحال ہو رہے ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آج زوال پذیر ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر ہر قسم کی قوت موجود ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو ایٹمی طاقت بنا، تو کیا ہم معیشت ترقی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم عوام کی غربت دور نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس ملک کو آگے نہیں لے کر جا سکتے؟ کیا ہم ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتے؟ لیکن جس گھر میں ضابطہ نہیں ہوگا، جو گھر تقسیم ہوگا، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ سبق ہے، یہ سبق ہے جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان 50 سالوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ حالات یہ بتاتے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نظام کو آئین کے مطابق کیا جائے، سیاسی نظام کو مضبوط کیا جائے۔ جس ملک میں سیاسی نظام مضبوط نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتا۔ جس ملک میں سیاستدانوں کی جو لائلٹی ہے وہ خریدی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے، جہاں سیاستدانوں کو دبا کر ووٹ لیے جاتے ہیں، جہاں پر لوگ پیسے کی بنیاد پہ اسمبلی میں اور سینٹ میں آتے ہیں، کھلم کھلا کاروبار ہوتا ہے، وہ ملک ترقی نہیں کرتے۔ چند افراد ضرور ترقی کرتے ہیں، ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہانیاں لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن یہی سبق اس وقت کا ہے، یہ 50 سال کا سبق ہے کہ یہ کیوں کر ہوا کہ ملک بننے کے صرف 24 سال کے بعد ملک 2 لخت ہو گیا۔ یہ خطرات آج بھی موجود ہیں۔ ہمیں اس سبق کو حاصل کر کے آج کے حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک پورا ملک ترقی نہیں کرے گا، کوئی ایک ادارہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جب تک پورے ملک کے عوام خوشحال نہیں ہوں گے، چند لوگ امیر ہو کر ملک کے معاملات طے نہیں کر سکتے۔ یہ سبق ہے سقوط مشرقی پاکستان کے، یہ سبق ہیں جو ملک کے حالات ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ آج ہمیں ان سب معاملات کو سامنے رکھ کر، آئین کو بالادست کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا، ورنہ حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے۔ آج مہنگائی کا حل بھی عوام کی رائے کے احترام میں ہے، آج ملک کی ترقی کا حل بھی عوام کی رائے کے احترام میں ہے، آج ملک کی معیشت کا حل بھی عوام کی رائے کے احترام میں ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت دے، ہم سب کو یہ سمجھنے کا موقع دے کہ آج ملک کے معاملات کہاں پر ہیں اور ان کے حل کیا ہیں۔ بہت شکریہ۔